سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، اور ان میں سے ایک تصنیف حکایت سعدی بھی ہے۔ اس میں بہت سے واقعات آپ نے درج فرمائے۔ سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں۔ ایک غریب بچہ اپنے والد صاحب کی قبر پر قبرستان میں گیا، قبر پر جا کر حاضری دینے کی نیت سے وہاں بیٹھا، اور اس نے دعائیں وغیرہ کی کہ اتنے میں ایک دوسرا نوجوان قبرستان میں داخل ہوا، اور وہ جو دوسرا نوجوان داخل ہوا تو وہ بھی اپنے والد صاحب کی قبر پر جا کر دعا کے لیے حاضر ہوا۔ لیکن جب وہ دوسرا جو داخل ہوا تھا وہ امیر کا بچہ تھا، یہ غریب کا تھا۔ اس کے والد صاحب کی قبر بھی پرانی سی تھی، مطلب مٹی سے تھی، اور وہ جو تھی وہ سنگ مرمر وغیرہ کی بنی ہوئی تھی۔ امیر زادے کی والد صاحب کی قبر تھی تو اس پر سنگ مرمر تھا۔ تو جب اس امیر زادے نے اس غریب زادے کی والد صاحب کی قبر کو دیکھا تو اس نے اس پر طنز کیا، کہا کہ تمہارے باپ کی قبر جو ہے وہ تو خستہ حالت میں ہے، اور میرے والد صاحب کی قبر دیکھو کہ کس طرح سنگ مرمر کی ہے۔ تو میرا والد تو بہت قبر میں جو ہے عیش و عشرت میں رہ رہا ہے، اور تمہارے والد جو ہے وہ بڑی پستی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ تو جب اس غریب نے یہ بات سنی تو اس نے بھی جواباً کارروائی کرتے ہوئے کہہ دیا، غریب کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ تم اس دن کی فکر کرو کہ جب میدان محشر کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت میں تم ذرا غور کرو کہ میرے والد تو کچی مٹی سے نکل آئیں گے، لیکن تمہارے والد جو ہے وہ سنگ مرمر کی جو مضبوط مٹی ہے اس میں سے کیسے نکلیں گے، وہ وہیں پھنسے رہیں گے۔ میرا والد تو جنت میں جا چکا ہوگا، اور اس وقت تک تمہارا باپ جو ہے وہ ابھی اپنی قبر کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تو یہ واقعہ آپ نے لکھا۔ یہاں پر ایک نصیحت عرض کرنی تھی، یہاں اگر مقصد کچھ اور نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا یہ اصل میں نفسیات کے مطابق کیا، کہ ایک امیر زادے نے اپنی نفسیات کو پیش کیا۔ اس نے نہ قبر کے معاملات کو پیش کیا، نہ قبر کے احوال کو پیش کیا، بلکہ اس نے اپنی نفسیات کو، یعنی امیر زادہ ہے تو پیسوں کی گھمنڈ جو ہے وہ اس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو وہ غریب زادہ سمجھ گیا کہ اس کو اگر کوئی اور دلیل دی جائے یا اور کوئی بات کی جائے تو یہ سمجھے گا نہیں، تو اس کو ویسا ہی جواب دے دو۔ چنانچہ اس نے بھی ویسا ہی اس کو جواب دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی جہالت کی بات کرے، کوئی شخص جاہل پن دکھائے تو اس کو دلیلیں مت دیجیے، اس کو حوالے مت دیجیے، اس لیے کہ اس نے کوئی بات سمجھنی نہیں ہے، تو اس کو دلائل نہ دے۔ اس کو کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس نے جیسا سوال کیا ویسا ہی اس کو جواب دے کر فارغ کریں، کیونکہ اس کو آپ سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، آپ سے کچھ لینا مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ اس قبر والوں کے معاملات تھے کہ وہ بھی اپنے والد کی قبر پہ، یہ بھی اپنی والد کی قبر پہ، لیکن امیر زادے کا مقصد صرف طنز کرنا تھا، اور اس پر اس کے جواب میں اس نے جب اس کو کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی گفتگو یعنی باہم سمجھنے کی نیت سے نہ ہو، کہ اگر میں اس نیت سے بیٹھوں کہ میں اس کچھ علم حاصل کروں تو پھر مجھے علمی بات بتائی جائے، مجھے علمی چیز سکھائی جائے، اور اگر میں صرف اور صرف اس غرض سے بیٹھوں کہ ذرا اس کو ناپ تول کریں، اس کی ذرا عزت جو ہے وہ اچھالیں، یا اس کو جو ہے نا ذلت و رسوائی کی طرف لے جائیں، تو جب ایسا ماحول ہو، ایسے معاملات ہو، تو وہاں پر دلائل اور ان طرح کی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ وہاں پر جو ہے آپ ایک کام کر لیجئے کہ وہاں پر صرف اور صرف ان کا جیسا سوال ویسا جواب دے کر بغیر دلیل کے آپ وہاں سے چلے جائیے۔ اعرضوا عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ پھیریے تو زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ تو حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حکایت سے مقصد حاصل کرنے، جو بات بیان کرنی تھی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں پر جیسا سوال ویسا جواب کے مطابق آپ نے کلام فرمایا ہے، یہاں پر قبر کے معاملات یا حالات کے اس پر ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی حکایت تھی تو یاد آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔